ہم قرآن کریم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تلاوت قرآن مجید کے جو فضائل ہیں اس پہ آپ کلام کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جو تا قیامت آنے والوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے، جنت کی راہ ہموار کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جس نے قرآن کریم سیکھا اور سکھایا، یعنی اس کی تعلیم دی۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ جسے قرآن مجید کی مشغولیت کی وجہ سے ذکر کرنے کی اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی تو میں اسے سب مانگنے والوں سے بڑھ کر عطا فرماتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت تمام کلاموں پر ایسی ہے جیسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، یعنی کہ قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنے والا، یعنی ماہر شخص جو صحت کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھے وہ معزز نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو ماہر نہیں ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، جیسے تھوڑی ایج بڑھ جاتی ہے، زبان موٹی ہو جاتی ہے، پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ بھی مایوس نہ ہو، اس کے لیے فرمایا کہ والذی یقرؤہ یتتعتع فیہ، اور وہ شخص کے جو قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے وہو علیہ شاق، اور یہ اس پر دشوار گزار ہے، لہو اجرانی، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ 2 اجر ہیں، کیا وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ قربان جائیں کہ جو اٹک کے پڑھ رہا ہے لیکن پھر بھی اس کے لیے اجر کا اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن کریم کو تم پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں میں چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح پڑھو ٹھہر ٹھہر کے جیسے کہ تم دنیا میں تلاوت کیا کرتے جو جتنا چاہتا ہے اپنے درجے بڑھا لے۔ جی بے شک، یعنی وہ جتنا چاہے اس درجے کو بڑھا لے تو وہ پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو مرتبہ وہی ہے کہ جہاں پر وہ آخری آیت پڑھے، تو کہاں اختتام ہوگا؟ قرآن کریم کی اتنی بے شمار آیت کریمہ ہیں تو سوچا جا سکتا ہے کہ اس کی کتنی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھے اس کے لیے 1 نیکی ہے، اور 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکی کے برابر ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف 1 حرف ہے، لام 1 حرف ہے اور میم 1 حرف ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ جو الف لام میم ہی پڑھے تو اسے کم سے کم 30 نیکیاں تو ملیں گی۔ واہ واہ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے قرآن کریم کو پڑھا اور اسے حفظ کیا، اس کے حلال کو حلال جانا اور اس کے حرام کو حرام جانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے داخل جنت فرمائے گا، اور اس کے گھرانے میں سے 10 ایسے افراد کے لیے کہ جس کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن کریم کو پڑھے اور اس کے والدین کے لیے فرمایا کہ اسے ان کے والدین کو جنت میں تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی، تو تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں ہو روشنی، تو اس کا کیا حال ہوگا کہ جو خود قرآن پڑھنے والا ہے، اس پر عمل کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بہت بے شمار فضیلت ہے قرآن کریم پڑھنے کی، اس کی تلاوت کی بیان کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ جو رشک ہے وہ صرف 2 ہی لوگوں پر جائز ہے۔ جی۔ ایک وہ جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، وہ قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اس میں غور و تفکر کرتا ہے، تو اس کا جو پڑوسی اسے دیکھ کر پڑھتے ہوئے دیکھ کر وہ یہ کہتا ہے کہ کاش اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی ایسا ہی علم عطا فرمایا ہوتا تو میں اسی طرح علم کو عام کرتا۔ اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ راہ خدا میں اسے خرچ کرتا ہے، تو اسے دیکھ کر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ نے کاش مجھے بھی عطا فرمایا ہوتا تو میں بھی اسی طرح راہ خدا میں خرچ کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں دنوں رات قرآن کریم کی جیسے کہ اس کا تقاضا ہے اس کے مطابق تلاوت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔